جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں. میں سمجھ گیا, میں ڈر گیا, میری ٹانگیں کانپنے لگی. کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا. میں صدقے جا رہا ہوں. ساری بات تو سنا دی ہوگی. فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا, سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں, پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب, چہرہ صدیق اکبر کی جانب, دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی. جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا, سلام لی, جواب ملا پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے, مقدس گردنیں جھکی رہی. میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا, میں علی کو سفارشی بناؤں گا, میں منت کروں گا, لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا. کہتے ہیں جب دیر ہو گئی, یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اوہو, اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, محبوب بھی چپ کر جائے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے. اللہ اکبر. کہ میں نے رو کے سنیا, بھول گیا تھا. میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے, پر یہ یہاں آ گئے. یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا, میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے. آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں. جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی, میں گیا تھا ابو بکر کے گھر حضور, میں بھول گیا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. صدقے یا رسول اللہ. اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب بات کو سمجھیں, یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی, فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے تم, میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا, یار یہ اکیلا تھا, اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا. فرمایا دنیا بھول جاتی ہے, مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا, اولاد بھی دی, میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے. جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے. سبحان اللہ. آپ مہربانی سنو, اب فوراً سنو, فوراً اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے. حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں. ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا, اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں. فرمایا 3 ہی پڑھنا, کلمہ تو پڑھنا. حضور شارع ہیں, علماء اس لفظ کو جانتے ہیں, میں زیادہ کھولتا نہیں. ہر شخص کو اجازت ہے, اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے, اسے اجازت ہے. اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے. مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں, ساری کائنات کو اجازت ہے. تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی, دوڑی آئی حضور کی بارگاہ. بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی, آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئیں. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے, لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے, کیا کریں مجبوری ہے. تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا, چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو, تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں, پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی, تھوڑا خیال فرمائیں. بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی. تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے. فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں, سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا, نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حضور نے خطبہ دے دیا, مسجد میں لوگ جمع کر لیے. آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے, کوئی نئی آیت آئی ہے. فرمایا آؤ سارے مسجد میں. خطبہ کتنا مختصر سا, توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جی بسم اللہ. ادھر دیکھو, میرے مختصر سا خطبہ, 2 حرفی بات. حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو, یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بدعت منی ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے. ختم ہو گئی بات, 2 حرفی بات. حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت, تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا. شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا. میں نے کہا میں نے تو بات ہی کی تھی, تو پہنچ ہی گئی ہے,
कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। सदके या तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां तिरंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है। और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे। वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्ना से यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में अभी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते हैं, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान अपने दोस्त के साथ, और बिलखुसूस जो जवानी का दोस्त होता है, उसके साथ बड़ा बेतकल्लुफ होता है। और आपने अगर किसी बंदे को परखना हो तो दिन रात उसके साथ टाइम गुजारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी शख्स ने अर्ज की, हुजूर फलां बंदा बड़ा अच्छा है, फरमाया कभी तूने उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। फरमाया पहले सफर कर फिर बताना, पहले उसके साथ, ताकि तुझे उसके दिन रात के मामलात का पता चले, उसके मिजाज का पता चले, फिर बताना, यूं ना बता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को 20 साल की उम्र मुबारक से जानते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में। ये जो 20 साल उनका दरमियान में यराना रहा, दोस्ताना रहा,
اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہا لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا. کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے. فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں. ابو بکر نے معجزہ ایک کن فیکون اج کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی. ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے. دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے. یہ جذباتی آدمی نہیں، یہ غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری دن کی خدمت میں گزار دی. یہ ایک بہترین تاجر ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے. حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا. پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا. یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور تانا آدمی ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص، اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی. تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے. ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے. جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا. حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا دن ہے، تو ابو بکر نے کہا سونے دن ہی ہے. رات ہے، کہا حضور رات ہی ہے. ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟
تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا, اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا, اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں. فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا. فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ. ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو. نبی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی, میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا, نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا. ابو بکر دوڑا ہوا آیا, کافروں کو پکڑ کے ادھر پھینکا ادھر پھینکا, اور فرمایا رسول پاک کے اوپر لیٹ گئے. پھر جتنے ڈنڈے آئے ابو بکر کو لگے, پھر جتنے جوتے آئے ابو بکر کو لگے, پھر جتنے لوگوں نے مکے لگائے وہ ابو بکر کو لگے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات میں اگر علی کسی کو بہادر مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بہادر مانتا ہے. میں اگر کسی کو بہادر مانتا ہوں تو ابو بکر کو بہادر مانتا ہوں. ساتھیوں یاد رکھو, کرب کے عالم میں, اس دکھ اور دقت اور پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے ساتھ تعاون کرنا, ساتھ کھڑے رہنا. اور حضور کا اعتماد پتہ کتنا تھا. ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا, سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ. سب کو کہا جاؤ مدینے, چلے گئے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے. اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے تو بڑی گہرائی ہے. بھئی سب کو حکم دے دیا, تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا. وجہ ہے آپ کی, سب کو کہ چلے جاؤ سارے. ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے. جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے, کہا حضور میرے لیے. ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے, ابو بکر کا اور ہوتا ہے. سارے چلے جاؤ, حضور میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا تو نے نہیں جانا, تیرے لیے نہیں. حضور میرے لیے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی, دونوں اکٹھے جائیں گے, تجھے ساتھ لے کے جانا. بس تیاری شروع ہو گئی. ایک روایت میں 2, اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھیں, 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی. اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے. یہ تاجر آدمی ہے, تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے, نقصان کی بات نہیں کرتے. اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں, اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی ہیں. میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا. یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی. اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے. اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا, تازہ کھانا, اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے. والد صاحب نابینا تھے. ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے, اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے, اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر, تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا, وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہے. لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں, کب بلاوا آتا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے. صبح بھی آتے تھے, شام بھی آتے تھے, 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے. فرماتی ہیں رات کا وقت ہے, میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے, ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے. حضور گھر سے نکلے, ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے, ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا. ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے, ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے, دروازہ کھل گیا. دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں.
हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोनिया, जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा ना हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमा। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं, निकले गारे सौर की तरफ। नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला मक्के में जो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर नहीं गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है। 5413 फुट ऊंची गार है। 5400 रास्ता भी कोई नहीं। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहां इतने सियाने पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाए, क्या ख्याल है? तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं। बंदा चढ़ सकता, तुझे कदों आखना नहीं, जेड़े चढ़े उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी ठीक है। हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया, लोगों ने कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गारे सौर पे चढ़ना है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी। बड़े बड़े पहलवान लोग मैंने देखे हैं, नसीबों वाले, जो व्हील चेयर पे अपने अब्बा जी को सारा सारा हज करा देते। बड़े नसीबों वाले व्हील चेयर पे पीछे से धक्का लगा के अपने वालिद को, वालदा को हज सारा करा, मिना, मुजदलफा, अरफात, सफा, मरवा, सारा कुछ करा देते। और उम्रे में भी देखे अब्बा जी को, अम्मा जी को बिठाया है व्हील चेयर पे और तवाफ करा रहे हैं, सफा। बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि कोई बंदा अपने अब्बा जी को या अपनी अम्मा को कंधों पे बिठा के गारे सौर पे भी ले गया हो।
میں نے سنا, میری رعایت نہ کرنا, اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو, سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں, پکی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں, حضور کو تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا, نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے, ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں, سانس لے لے کے نہیں, سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا, غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے, صرف پنجے رکھتے. اس طرح تیزی کے ساتھ, کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ, تیزی. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار پورا قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پباں پار قدم نہیں لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا جی یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی, تیزی سے بات کی. او پیا پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا اے او پیا جاندا جی یار نبی دا. پباں پار قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا, اے اصلی دلدار. اب غار ثور پہ پہنچ گئے, بس ٹھیک ہے, سانس لینا چاہیے, آرام کرنا چاہیے. حضور کو بٹھایا, 4 چادریں ہیں صدیق اکبر کے پاس. ایک چادر ہے گلے کے اندر رکھی, 2 چادریں سینہ بند کے طور پہ باندھی, چوتھی پگڑی ہے سر پہ. جناب صدیق اکبر نے چادر کھولی, نبی پاک کے نیچے بچھائی. کا حضور آپ بیٹھے, میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے, بڑی عظمت والے ہوں گے, جو ان کو ایک نظر دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں, اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا, دوزخ کی آگ سے بچ گیا, خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے, میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے, آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے, راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے, آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے, غار ثور, جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے, وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا, اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی, آرام بھی کریں گے, لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا.
تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا، کرنی تو زیارت ہے۔ اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے، پورے 70 کیے، 70 کیے۔ اب وہ اس کا اپنا عشق تھا، اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا۔ اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی، کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں، 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، ایک کپڑا ہی ختم ہو گیا، 70 کے لیے کپڑا بچا۔ اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، 69 سوراخ بند۔ 70ویں سوراخ کی باری آئی، ابو بکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں۔ نبی پاک اندر تشریف لے آئے۔ اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے۔ بھئی اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے راج راج کے، یار باری میری ہے تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شیخ پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے، تے صورت یار دی ویندیا رہنا یہ سب عملان دی جان ہے۔ سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا۔ اس نے پہلے گزارش کی ہے، جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈانگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا۔ ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا۔ یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہو یا مفتی بیٹھے ہو مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان،
میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں, ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے. سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان, میرا دل قربان, حضور میری ماں قربان, میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے. اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے, نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو, منصب کو بھولے نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہان حضور نے لگایا. ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا, 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. لعاب دہان نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی, پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا, سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے. میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی. کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے, غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے, سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا, پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی, اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا, اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں, ان اللہ معنا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر کا غم نہ کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, خاص قرب تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے, بڑی موج کی, حضور کی بڑی خدمت کی, بڑی جم کے زیارت کی, کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے, اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے, گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ, اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بندے پھر بھی جا کے تھک جاتے ہیں. کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کتنے گھنٹے ہو گئے, پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے, تیز دھوپ کا منظر ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا, چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا, مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے, اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے.
जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जल्दी से उठा, एक बड़ा प्याला था एक छोटा प्याला था, दूर मुझे एक चरवाहा बकरियां चराता नजर आया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार बकरियां तेरी अपनी हैं या किसी का, तू चरवाहा है? उसने कहा नहीं मैं मेरी अपनी बकरियां हैं। मैंने कहा एक बकरी का दूध मैं तुझसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है ले लो। फरमाते हैं मैं जल्दी से गया, उसको पैसे दे के निकला तो कहने लगा किधर जा रहे हो? मैंने कहा अभी बताता हूँ। बड़े बर्तन में पानी लाया, मैंने कहा मैंने मुस्तफा के लिए लंगर लेके जाना है, ये पानी ले ले, हाथ भी धो ले और बकरी के थान भी धो ले। पहले हाथ भी धो, बकरी के थान भी धो। सफर है तो क्या हुआ, मुशक्कत का मामला है तो क्या हुआ? मैं अपने शेख के आदाब भूल सकता, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब भूल सकता? आदाब पूरे सार अंजाम दिए जाएंगे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लाया, फरमाते हैं दूध लेके आ गया, जब पहुंचा तो अल्लाह के हबीब सो गए थे। अब हुजूर आराम फरमाए, मैंने थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी डाला, दूध को ठंडा कर लिया। फरमाते हैं दूध का प्याला लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के सराहने वाली साइड पे बैठ गया। मैंने कहा जगाना नहीं, सोना जब उठेगा तब भी पेश कर दूंगा। याद रखें सफर में इंसान परेशान हो जाता है, रवायत में आता है सफर अजाब का टुकड़ा है, दिक्कत हो जाती है, इंसान भूल जाता है अपना आप भी। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर नबी पाक के आदाब को भूले, भाई आप भी तो थके हुए हैं, आप भी तो साथ बेदार हैं, आप भी तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूध का प्याला लेकर सराहने बैठे रहे। अपनी मर्जी से मेरे मुस्तफा की आंख खुली, रसूल पाक ने मुस्कुरा के देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने दूध का प्याला पेश किया। जब रसूल पाक ने ठंडा ठंडा दूध पिया, अबू बकर तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने बचा हुआ दूध अबू बकर को अता फरमाया। जनाब सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, यही काफी नहीं था इनाम, इतना हुजूर का जूठा किसी को मिल जाए तो यही इनाम काफी नहीं था। जब अबू बकर दूध पी चुके तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े और रसूल पाक ने फरमाया ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तो अबू बकर की नेकियां देख रहा है ना, इसको बदला भी कयामत के दिन तू ही अता फरमाएगा, तू ही अता करेगा सुबह कयामत इसको बदला। अजीजों जनाब सिद्दीक अकबर ने हर मोड़ पर तन्हाई के हुजूर की जात से मोहब्बत की है। जो हुजूर ने कह दिया अबू बकर ने कहा ठीक है, जैसा हुक्म हो गया, बाकी सारी कायनात पीछे। आज जुज मानने का माहौल है, जुज थोड़ी मान लो थोड़ी छोड़ दो, थोड़ा कर लो, थोड़ा अपना नफा नुकसान सोच के चलो। अबू बकर सिद्दीक ने सोच दी कि जब गुलामी का तस्वुर आ गया फिर नफा नुकसान भूल जाओ, फिर ये देखो कि सामने क्या। किसी ने सैयदना गौसे आजम जिलानी से पूछा कि हजरत जी आपके लाखों मुरीद हुए हैं, मजा किस बात में आया है? आप फरमाने लगे लाखों छोड़ दो, अल्लाह एक दे दे, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों छोड़ो, एक दे दे अल्लाह, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों का क्या करना, एक चाहिए होना अबू बकर जैसा चाहिए, जो सिद्दीक अकबर जैसा हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अपना आप देखा ही नहीं, फिर सारी जिंदगी रसूल पाक को राजी करने में गुजार दी। दोस्तों लकीर का फकीर बन के वक्त गुजारना, लकीर का फकीर बन के। आज सोच ही बड़ी है, हमारी अकल इस कदर ज्यादा चलती है मनफी साइड पे। आप किसी बंदे को टटोल के देखें, सबसे ज्यादा सोच मनफी साइड पे काम करती है, दिमाग तेज चलता है शर की तरफ। लेकिन सारी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 20 साल की उम्र में जराना लगाया था और 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये 43 साल जराना, 40 और 3 43 साल जराना जनाब सिद्दीक अकबर का। सारी जिंदगी हुजूर और बाद विसाले ज़ाहिरी भी नबी पाक के साथ जराना नहीं तोड़ा। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहने लगे हुजूर के और हजरत अल मुस्तदरक सही मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे।
किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विशाल बीमारी की वजह से हुआ है, जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विशाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जलाल फरमाया तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है और उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे हुजूर की जुदाई का गम था। जिन्हां दे दिल बर जानी बिछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब